پچھلے جمعے کو میں نے ایک تقریر کری مملکت سعودی عربیہ کے خلاف. آپ نے پوری دنیا کی تقریر حیدرآباد کے اندر ہوئی. حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی ندوۃ العلماء دار لکھنؤ کے سر خیل بہت بڑے جو ہے آدمی ہیں، وہ انہوں نے تقریر کری مملکت سعودی عربیہ کے خلاف. ملک عبداللہ حفظہ اللہ کو چور، آل سعود کو باغی اور غاشم اور خائن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا اس تقریر کے اندر. ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آل سعود کیا ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے. ہمارے ملکوں میں ایسے لوگ جو خود آل سعود کے کی ٹکڑوں پر پل کر بڑے ہوئے، مولانا سلمان صاحب ندوی خود بھی یہاں پر 8 سال تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ان کے صاحبزادے خود یہاں تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں، یہاں کے خیرات، یہاں کی نعمتوں کو انہوں نے کھایا ہے. انہوں نے تقریر کی ہندوستان میں، اس ملک کے اندر جہاں چاروں طرف کفر اور شرک کے یلغار ہو رہے ہیں، بوچھاڑ ہو رہے ہیں. مولانا سلمان صاحب ندوی وہاں ملک عبداللہ حفظہ اللہ جو ان کے دادا کی عمر کے ہیں، 90 سال کی عمر ہے آج، خادم الحرمین شریفین کی. آپ خادم الحرمین شریفین کو چغت کہیں، اعوذ باللہ، یہ کلمہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ اتنے بڑے عالم اور سید زادے ہیں آپ، اتنا بڑا علم اور اتنا بڑا تقویٰ، کہ آپ آل سعود کو کہیں کہ یہ چور ہیں، یہ بدمعاش ہیں، جن کی وجہ سے آج کلمہ لا الہ الا اللہ، آج کلمہ لا الہ الا اللہ پوری دنیا کے اندر دنیا سن رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہی ملک عبداللہ ہے. آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیے کہ ابھی کیمرون کے ایک کرسچن خاندان نے جو جڑوے بچہ پیدا ہوئے تھے اور ان کے پشت آپس میں یا پیٹ آپس میں ملے ہوئے تھے، انہوں نے کیمرون کے اس کرسچن فیملی کو دعوت دی مملکت سعودی عربیہ میں کہ آؤ ان دونوں بچیوں کا علاج ہم کروائیں گے شاہی خرچے پر. ریاض کے اندر سعودی ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا اور وہ خاندان نے اپنے سامنے وہاں دیکھا دونوں بچیاں ان کی صحیح سلامت ہوئیں. اور مسلمانوں کے اس ماحول کو دیکھ کر کیمرون کا وہ خاندان ٹوٹل مسلمان ہو گیا. اس نے ریاض کے اندر کلمہ پڑھا. اور سنو حیرت انگیز بات، یہی ملک عبداللہ حفظہ اللہ جنہیں آج ہندوستان کے اندر شرک و بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ماحول میں مولانا سلمان صاحب ندوی نے ایسی گندی زبان استعمال کی ہے، رب جلال کی قسم ہے جو گندی زبان کسی رافضی شیعہ یا خمینی یا کسی اور مشرک اور بدعتی نے نہ استعمال کی نہیں ہوگی جو مولانا سلمان صاحب ندوی نے استعمال کی ہے. یہی ملک عبداللہ کی یہی دعوت. وہ خاندان مسلمان ہوا سعودی عرب میں، اور جب یہاں سے وہ اپنے بستی میں گئے، اللہ کی قسم آج کا اخبار میں نے جب پڑھا میں نے دیکھا جو ہے کہ تقریباً 850 یا 900 بستی کے اوپر مشتمل سارے بستی کے لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور باقاعدہ انہوں نے مسجد کا مطالبہ کیا تو ملک عبداللہ نے اپنے خرچے سے وہاں مسجد اور مدرسے کا ان کے لیے انتظام بھی کیا. یہ ایک بات ایسے سعودی عرب میں صبح و شام انہی مکاتب جعلیات، ہی دعوت سینٹروں کی دولت اور یہی دعات اور مبلغین بیچارے، چاہے وہ ہندی زبان ہو، نیپالی زبان ہو، سندھی زبان ہو، پنجابی زبان ہو، چاہے وہ کیرلا زبان ہو، ملیالم ہو، اور کیا کہتے ہیں فلپائنی ہو، یا دنیا کی جو بھی زبانیں ہیں، الحمدللہ مراکز دعویٰ قائم ہیں، اسلامک سینٹرز قائم ہیں، اور الحمدللہ جوک در جوک روزانہ سینکڑوں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس ملک کو آپ چھوڑ گئے. اور یہی نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کو انہوں نے حج کیمپ میں یہ اعلان کیا کہ حج کرنے جاؤ گے تو تمہارا فرض ہے کہ وہاں امریکہ خلاف مظاہرہ کرنا، وہاں برطانیہ اور سعودی عرب کے خلاف مظاہرہ کرنا. حج آپ کروانے بھیج رہے ہو، یہاں لڑائی جھگڑا کروانے بھیج رہے ہو. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ وہاں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے ہندوستانی مسلمانوں، تیار ہو جاؤ. آج کل میں یا چند دنوں میں حکومت سعودیہ کو ختم کر دیا جائے گا اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم ختم کر دیں. ہم نے کہا آپ امریکہ سے لڑنے کی بات کیجئے، ارے آپ برطانیہ سے لڑنے کی بات کیجئے، اور آپ خود جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بغل میں دارالعلوم دیوبند کے قرب و جوار کے اندر مسلمانوں کو ہزاروں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. انہی غیر مسلموں نے آج کئی ہزار عورتیں رو رہی ہیں، گھروں سے اپنے گاؤں اپنے بستیوں میں جا رہی ہیں، کیونکہ غیر مسلم ہندوؤں نے، بلوائیوں نے، فرقہ پرست قوتوں نے، طاقتوں نے مسلمانوں کے بہو بیٹیوں بچوں کو قتل کیا، ختم کیا. آپ بجائے اپنے گھر کی خبر لینے کے سعودی عرب کے خلاف جہاد کریں گے. آپ مولانا سلمان صاحب ندوی، میں آپ سے پوچھ، یہ کیوں آج کی وجہ کیا؟ میں بندے ناچیز، میں نے سعودی عرب سے یہیں حائل کے ممبر سے میں نے تقریر کری اور مختصر سی تقریر ہوئی، اور اس میں ہم نے ان کو مطلب سمجھایا اور اسی طرح کی بات کری کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے دن میرے پاس فون آ رہے ہیں
میرے پاس فون آ رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں نمبر کچھ بھی نہیں، تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ تیری ماں تیری بہن گالی گلوچ جو کچھ دینا تھا اس نے دیا، اور اس کے بعد کہا تو کب آئے گا دیکھ لیں گے، بہت انتظار ہے، یا تو ہم وہیں آ کر کے تیرا کام تمام کریں گے، تجھے ختم کر دیں گے۔ ہم نے کہا بھائیو کس کس کو ختم کرو گے؟ ارے ایک جان ہے، یا تو آپ لے یا اللہ لے لے، ہاں ایک حق بات آپ بول دیجئے، سمجھا دیجئے تو یہ عالم ہوتا ہے، ان کے مزاج کے خلاف بات آ جائے تو قتل کر دیں۔ ہاں یہ کیا ہے؟ آپ گالی دیں، آپ بدتمیزی کریں، آپ کسی کی ماں بہن پورے آل سعود کو مجہول النسب قرار دیں اور اس کا جواب ملے تو آپ اس الٹا قتل کروائیں، یہ کیا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شرک باطل پرستوں کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب حق کو صداقت کا جواب نہیں دے سکتے تو قتل کر دو، ختم کر دو، دبا دو اس کو، آواز کو مار دو، بم بلاس کر دو، یہی ان کا طریقہ ہے، یہی ان کا وتیرہ ہے۔